بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس حدیث کے مطالعے کا آغاز کیا تھا انشاءاللہ آج اس کی ہم تکمیل کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روایت بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے استاد امام عبد الرحمن ابن مہدی بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی کتاب تصنیف کرتا حدیث کی اور اس کے جتنے مرضی باب ہوتے تو میں ہر باب کے شروع میں اس روایت کو نقل کرتا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی بھی کوئی کتاب تالیف کرے تصنیف کرے حدیث کی، اس کو چاہیے کہ اس روایت سے اپنی کتاب کا آغاز کرے۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی روایت سے کیا، اور آغاز کے علاوہ بھی 6 جگہوں پر اس روایت کا تذکرہ کیا، مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی ویریشن کے ساتھ۔ خطبہ کتاب میں یعنی بالکل پہلی جو بدء الوحی جو کتاب ہے اس میں تذکرہ کیا، کتاب الایمان میں تذکرہ کیا، کتاب العتق میں اس پہ تذکرہ کیا، کتاب المناقب میں اس کا ذکر کیا، کتاب النکاح میں ذکر کیا، کتاب الایمان والنذور میں کیا، اور کتاب الحیل میں کیا۔ چونکہ ہر نیک کام، ہر خیر کا کام، ہر بھلائی کا کام، اس کی بنیاد یہی ہے، نیت کا خالص ہونا۔ جو ہمارے اور مصنفین ہیں، جو صحاح ستہ کے مؤلفین ہیں، ان کے ہاں بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں کہاں لے کر آئے ہیں اس روایت کو۔ امام مسلم نے کتاب الامارہ میں ان کو تذکرہ کیا ہے، امام ابو داؤد نے کتاب الطلاق میں اس روایت کو نقل کیا، امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں اس کو درج کیا، امام ترمذی نے فضائل جہاد کے باب میں اس کا تذکرہ کیا، اور امام نسائی نے کتاب الوضوء میں اس کا تذکرہ کیا۔ گویا ہر نیک عمل، ہر خیر کا کام، اس کا پریمبل، اس کا مقدمہ گویا یہی روایت۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑے عالم ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ سورہ ملک کی جو دوسری آیت ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زیست کا یہ جو کارخانہ بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں تمہیں جانچوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتے ہیں، خوب عمل کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں۔ تو امام فضیل فرماتے ہیں کہ احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون اصوبہ و اخلصہ۔ احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل خالص ہو، وہ عمل ثواب ہو۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کی ذرا وضاحت کیجئے، اس کو کھولیے۔ تو انہوں نے کہا کہ خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون للہ عز وجل، کہ جو عمل بھی دین کے طور پہ کیا جائے، عبادت کے طور پہ کیا جائے، نیکی کے طور پہ کیا جائے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور ثواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون علی السنہ، ثواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی نیکی کے طور پہ، عبادت کے طور پہ، خیر کے طور پہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر یہ 2 شرائط نہ پائی جائیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ گویا یہ نصف دین ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ 2 روایتیں اگر آپ سمجھ لیں تو گویا آپ پورا دین آپ کی گرفت میں آ جائے گا۔ ایک تو یہی روایت انما الاعمال بالنیات، اور دوسری روایت وہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو گویا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل رد ہے۔ تو یہ اہمیت ہے اس روایت کی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اسی کے لیے دوسرا جو عنوان ہے وہ اخلاص ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اشارہ کیا تھا اس روایت کی طرف کہ دین کے تین چوٹی کے اعمال ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرنا یہاں تک کہ جان دے دینا، اللہ کی راہ میں بے تحاشا مال خرچ کرنا، اور قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا، قرآن مجید کا تعلیم و تعلم اختیار کرنا۔ اور وہ تینوں اعمال چونکہ اخلاص سے محروم تھے، ریاکاری کے لیے کیے گئے تھے، اس وجہ سے وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جو شخص کوئی ایسا علم حاصل کرتا ہے اس علم کی ساخت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، ثم لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اور پھر وہ اس علم کو حاصل کرتا ہے دنیا کے مال و اسباب کے حصول کے لیے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی وہ علم جو اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جس کو ہم سیکولر علم کہتے ہیں، اور زیادہ تر جو اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ علم کا مقصود جو ہے وہ معاش ہے، اور معاش حاصل کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی بسر کریں، آپ روزی روٹی کا حصول کریں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں فزکس اس لیے پڑھ رہا ہوں، کیمسٹری اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں نیوکلیئر سائنٹسٹ اس لیے بن رہا ہوں تاکہ میں اچھی کمائی کر سکوں، حلال کمائی کر سکوں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، قرآن و سنت کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میری شہرت ہو، تاکہ میں دنیا بناؤں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی باس بھی نہیں پائے گا، اس کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ ریا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تقریباً شرک کے برابر ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے گویا شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے گویا شرک کیا۔ تو یہ اہمیت ہے اخلاص کی، یہ اہمیت ہے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے رکھنے کی۔ اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دینی چیزیں ہیں، جو عبادت کی چیزیں ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ 5 کیٹیگریز کی جاتی ہیں اعمال کی۔ فرض ہے، اس کے ساتھ ہی واجب ہے، اس کے بعد سنت، مستحب، مندوب ہے، پھر مباح ہے، پھر مکروہ ہے، اور پھر حرام ہے۔ مباح کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے پہ کوئی اجر نہیں ہے، جس کے نہ کرنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیوٹرل زون میں ہے۔ لیکن کبھی آپ غور کریں تو انسان کا کوئی عمل بھی اصلاً نیوٹرل زون میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو مباحات ہیں وہ یا تو جانب خیر میں ہوں گی یا جانب شر میں ہوں گی۔ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کھیل رہے ہیں، آپ جسمانی ورزش کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اور آپ ورزش گویا کر رہے ہیں اس لیے تاکہ میرا جسم جو ہے وہ طاقتور ہو اور میں لوگوں پہ روب گانٹ سکوں، میں جن سے مخالف کو مرغوب کر سکوں، اٹریکٹ کر سکوں۔ تو یہ بظاہر ایک بالکل سیکولر ریالم کا عمل، بالکل مباح عمل، یہ گناہ بن جائے گا۔ اگر آپ ورزش کر رہے ہیں، آپ جم جا رہے ہیں، آپ اپنے جسم کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ جب کبھی موقع آئے اللہ کے راستے میں قتال کا تو آپ اس میں شریک ہو سکیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، تو یہ بظاہر ایک دنیاوی عمل، یہ عبادت کا عمل بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت خوبی سے واضح فرمایا۔ آپ نے کہا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔
مختلف لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں گھوڑا پالا کرتے تھے. آپ نے کہا کسی کے لیے وہ اجر کا باعث ہے, کسی کے لیے وہ ستر کا باعث ہے, کسی کے لیے وہ وزر کا باعث ہے. جو شخص گھوڑا پالتا ہے فخر کے لیے اور دکھاوے کے لیے اور دین دشمنی میں, تو یہ گھوڑا پالنا اس کے لیے بوجھ بنے گا, وبال بنے گا. جو گھوڑا پالتا ہے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے تعفف حاصل کرے, عفت معابی حاصل کرے, غنا حاصل کرے, اس گھوڑے کو حلال کمائی میں استعمال کرے, تو یہ اس کے لیے پردہ بن جائے گا, آڑ بن جائے گا, اس کو بہت سی چیزوں سے بچا لے گا. اور وہ شخص کے جو گھوڑا پالتا ہے اس لیے تاکہ اللہ کے راستے میں قتال کرے اور جہاد و قتال کی فضیلت حاصل کرے, تو اس کے لیے یہ اجر کا باعث ہے. اب دیکھیے ایک ہی عمل ہے لیکن اس میں جو نیت ہے وہ اس کو بڑا بنا دیتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان کوئی بھی عمل کرے, چاہے وہ کھیلنے کا عمل ہے, چاہے وہ تفریح کا عمل ہے, چاہے وہ سونے کا عمل ہے, اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا تو خالص نیوٹرل زون میں کیے گئے اعمال بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں عبادت کے اعمال شمار ہوں گے. دو صحابی آپس میں ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے پوچھا بھئی آپ کے معمولات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو بس تھوڑا ہی سوتا ہوں اور اس کے بعد پھر پوری رات قیام کرتا ہوں. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں تو زیادہ تر سوتا ہوں, تھوڑی دیر جو ہے وہ میں قیام کرتا ہوں. اور بہت خوبصورت بات فرمائی کہ احتسب نومتی کما احتسب قومتی, کہ میں اپنی نیند کو بھی اللہ کے لیے شمار کرتا ہوں جیسے میں اپنے قیام کو اللہ کے لیے شمار کرتا ہوں. یعنی میرا جو سونا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس لیے ہے نا تاکہ میں چستی حاصل کروں, تاکہ میں فرحت حاصل کروں, اور پھر میں اس چستی اور فرحت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو عمل بھی آپ اللہ کے لیے کریں گے وہی اللہ کے ہاں شمار ہوگا, اور جو عمل آپ دکھاوے کے لیے کریں گے وہ اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث بنے. آگے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, تو جس کی ہجرت ہے اللہ اس کے رسول کے لیے قصد اور نیت کی سطح پر, فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کا اجر ملے گا. شرعاً بھی وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت شمار ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے ہسٹوریسائزیشن. قرآن مجید بھی یہ عمل کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے ہیں کہ چیزیں اگر ایبسٹریکشن میں بیان ہوں, اجمال میں بیان ہوں, نظریاتی طور پر بیان ہو, تو آدمی ان سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہو پاتا. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں قصص الانبیاء ہیں, انباء الرسل ہیں, گویا وہ کیس سٹڈیز بیان کی گئی ہیں کہ پہلے رسول آئے تھے, ان کے ساتھ ان کے مخاطبین نے کیا کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. اسی طریقے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجمالی بات بتا دی, اصولی بات بتا دی, اب اس کو گویا تاریخ میں دکھا رہے ہیں. ہجرت بہت بڑا عمل ہے. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ جب وہ ایمان لانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے, مجھے آپ سے اسلام کی بیعت کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو سیدنا عمرو بن العاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے تم نے ہاتھ پیچھے کر لیا؟ کہا کہ جی میں ارید ان اشترط, میں تو آپ سے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں جو بیعت کرنا چاہتا ہوں وہ مشروط ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا شرط ہے؟ تو سیدنا عمرو بن العاص نے کہا کہ ان یغفر لی, یہ شرط ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا, میری مغفرت کر دی جائے گی, میرے پچھلے تمام جرائم اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت, کیا تم جانتے نہیں ہو, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو, تمام برے اعمال کو گرا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, دوسرا وہ عمل جو انسان کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے. کہا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ حج کرے گا گویا اس کو ایک نئی لیز آف ایگزسٹنس مل گئی, نئی زندگی مل گئی, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا,
کہ ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو گرا دیتی، تمام گناہوں کو تب ختم کر دیتی، اتنا غیر معمولی عمل ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لوگ ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت اتنی اہم تھی کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کریں گے گویا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اہل ایمان سے کہہ دیا کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کریں گے اے مسلمانوں تمہارا ان کے ساتھ ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں، اس سے اعلان برات کرتا ہوں کہ جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے بغیر کسی عذر کے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اب لوگ بلک میں یہ عمل کر رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ لوگ نکل رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتثال امر کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ہاں معاملہ بلک میں نہیں ہوتا، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تم میں سے ہر شخص اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اکیلے اکیلے۔ تو کہا کہ جس نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اس کو تو اس کا اجر ملے گا ہجرت کا۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے یا دنیا کے لیے کہ دنیا کو پالے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کا اس نے قصد کیا، جس کا اس نے ارادہ کیا۔ کسی عورت کے لیے آپ نے ہجرت کی، اور جس طرح ہمارے ہاں تفسیر میں کہا جاتا ہے نا کہ اسباب النزول ہوتے ہیں، ایک علم ہے پورا جس کو اردو میں شان نزول کہتے ہیں، اسی طریقے سے حدیث میں بھی ایک علم ہے اس کو کہتے ہیں اسباب ورود الحدیث، کہ یہ حدیث جو وارد ہوئی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ تو کئی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ ایک صاحب تھے جو ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، ام قیس ان کا نام تھا، تو ان خاتون نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی میں تم سے اس وقت نکاح کروں گی اگر تم ہجرت کر لو۔ تو وہ ہجرت ان خاتون نے کی ہے تو وہ صاحب بھی پیچھے پیچھے آنے لگے، تو گویا وہ صاحب گویا ان کا یہ نام پڑ گیا تھا کہ یہ مہاجر ام قیس ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے مہاجر نہیں ہیں، یہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہی بات فرمائی کہ اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی یا دنیا کے لیے ہجرت کی، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اب اس کو گویا مبہم رکھا، تو کہا کہ اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی ایک تو توہین و تحقیر کے لیے ان کا نام بھی نہیں لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نور ایک ہوتا ہے اور ظلمتیں متعدد ہوتی ہیں، اگر نیت یکسو ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہوگی تو پھر اس میں تو 10 چیزیں ہیں نا، مال کے لیے، اولاد کے لیے، شہرت کے لیے، جاہ کے لیے، کسی جاب کے لیے، کسی پیشے کے لیے، تو کہا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی نیت ہے کسی کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کو جو اجر ملے گا وہ اسی چیز کی طرف ہجرت کا اجر ملے گا۔ اب نیت کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی جان لیجئے کہ ہجرت کا اعتبار ایک تو اچھے کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے، خیر کے کاموں میں ہے، اور دوسرا اعتبار جیسے میں نے عرض کیا مباح کاموں میں ہے، وہ کام کے جو پرمیسیبل ہیں، جو کام گناہ کے ہیں، شر کے ہیں، حرام ہیں، مکروہ ہیں، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ایک میکیاویلین اصول ہے نا کہ the ends justify the means، کہ جو اینڈز ہوتے ہیں وہ مینز کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، بھائی ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی غریبوں کی مدد کریں، تو اب غریبوں کی مدد کے لیے مال ہونا ضروری ہے، اور مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جناب رشوت دینی پڑتی ہے، اور حرام میں ملوث ہونا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہماری نیت اچھی ہے نا کہ ہمارے پاس بہت سا مال ہوگا تبھی ہم کسی مدرسے میں جو ہے وہ اے سی لگوائیں گے، کہیں جو ہے کسی غریب کی مدد کریں گے، کوئی دسترخوان ہم کھولیں گے، تبھی کریں گے نا۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو عمل آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے نیت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اور وہ کام ٹھیک بھی ہونا چاہیے۔ غلط کام، گناہ کے کام کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ میری نیت اس میں ٹھیک ہے۔
یہ جو دو ہجرتوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے، حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کی ایک تصنیف ہے اسی نام سے، طریق الہجرتین و باب السعادتین، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ہر لمحے دو ہجرتیں درپیش ہیں، ایک اللہ کی طرف ہجرت ہے اور وہ کیا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت ہے، وہ اتباع کے ساتھ ہے۔ تو نیکی کا عمل اللہ کے ہاں قبول کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایک ایک باریکی آپ نے طے کر لی اور بالکل اس کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نیک کہلوانے کے لیے، تو اللہ کے ہاں یہ عمل مردود ہے۔ اسی طریقے سے آپ خالص اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی ریا نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی فریب نہیں ہے، لیکن آپ وہ عمل تبازات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی جمعے کا دن ہے، آج بڑا مبارک دن ہے، تو میں تو جمعے کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت نہیں، میں 4 رکعت پڑھوں گا، اور میرے اندر تو محبت الہی کا ایک وفور پیدا ہو گیا ہے، اور میں طواف جو کروں گا عمرے میں تو جناب 10 چکر لگاؤں گا، یا جناب بہت ضرورت ہے لوگوں کو اور بہت جو ہے وہ مال کی ضرورت ہے، تو میں زکوٰۃ 5% دوں گا، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ اور جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ مسلمان کی نیت جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، وہ اس مال میں، علم میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ سب سے اونچے مرتبے پر ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں اپنے اجر میں برابر ہیں، یعنی ایک وہ جو خرچ کر رہا ہے، ایک جو خرچ نہیں کر رہا، لیکن جو خرچ نہیں کر رہا وہ ہر وقت اس حسرت میں مبتلا ہے، اس کی نیت سچی ہے۔ اس کے برعکس فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو ہے وہ مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، اور وہ اپنے مال کو اسراف میں، دکھاوے میں، دین دشمنی میں خرچ کرتا ہے، تو وہ بہت ہی بری مرتبے پر ہے۔ اور پھر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے جو ہے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسی ہی عیاشی کرتا، بدماشی کرتا، تو کہا کہ اس کا وزر، اس کا وبال اسی شخص جتنا ہے جس نے وہ عمل کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، خالص کریں، اور یہ کوئی ایک مرتبہ کرنے جیسا عمل نہیں ہے، یہ زندگی میں بار بار کرنے جیسا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔